اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی دین پہ ہو جائیں گے، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے، تو رحمان کے منکروں کے گھروں کی چھت چاندی کی بنا دی جاتی، اور سیڑھیاں بھی جن پہ وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے بھی اور وہ تخت بھی چاندی کی بنا دی جاتی جن پہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی۔ اور یہ سب کچھ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت میں آپ کے رب کے یہاں تو صرف ان کے لیے ہے جو ڈر رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اندیشہ تھا کہ کہیں سارے لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہی نہ ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس سونا اور چاندی اتنا زیادہ اماؤنٹ میں ہوگا وہ تو یہی بولے گا مجھے کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی۔ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، جس کے پاس ذرا سا پیسہ آ جاتا ہے وہاں اس گھر کی عورتیں نقاب اتار دیتی ہیں، اس گھر کے مرد صرف جمعہ کی جمعہ نماز کے لیے جائیں گے، بولیں گے ہمارے پاس سب چیز ہے، اللہ ہم سے بہت خوش ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اس آیت کو پڑھا ہوتا تب شاید سمجھتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں سب سے زیادہ یوزڈ ہونے والا میٹل جو ہے جویلری میں وہ گولڈ اور سلور ہی ہے، مطلب اس کے لیے لوگ کتنا زیادہ محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں تاکہ ہم ان جویلریز کو بنوائیں گے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کا انکار کیا تو تمہارے گھر کی چھت سونے چاندی کے، سیڑھیاں سونے چاندی کے، دروازے اور وہ تخت جن پہ تم بیٹھتے ہو، یعنی آج کے ماڈرن دور میں صوفہ، ڈائننگ ٹیبل، سب سونے چاندی کے، کر لو جتنا عیش کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم لوگ جس کو مالدار دیکھتے ہیں ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سب ان کے پاس ساری چیزیں آ گئیں، ان سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے جو انہیں اتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ نعمت آزمائش کے لیے بھی ہو کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ اسے سب چیز دیتے ہیں تب بھی میرے حکموں کی پابندی کرتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اور یہ سب چیز ہو جانا، یعنی پورا گھر سونا چاندی کا ہو بھی جانا، تو بس دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ کتنا سال؟ 100 سال زیادہ سے زیادہ۔ اب تو بہت مشکل ہو گیا 100 سال، اب تو 50، 60، 70 ایکسس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار بازار سے گزر رہے تھے، کچھ صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہوئے ایک بھیڑ کے پاس سے گزرے جس کی کان بھی حقیر سی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کون اسے 1 درہم کے بدلے خریدے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، ہم اسے کیوں کر خریدیں گے؟ ہم تو اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتی تب بھی یہ عیبدار تھی، کیونکہ اس کا کان بہت حقیر سا ہے، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے، تب کس کام کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جتنا تمہارے لیے یہ حقیر ہے، اللہ کے لیے یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ یعنی کسی انسان کا اس دنیا میں کتنا بھی پیسہ والا ہو جانا، کتنا بھی مالدار ہو جانا، اللہ کے نزدیک میں کوئی رتبہ نہیں رکھتا۔ اللہ تو صرف یہی دیکھیں گے کہ میرے حکم پہ کتنا چلا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، جب اللہ کے رسول اپنے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لیے تھے اور ایک بالا خانے میں اللہ کے نبی اکیلے جا کے رہتے تھے، اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے پہلو پر نشان پڑ گئے، یعنی اس چٹائی کی وجہ سے آپ کے جسم پہ داغ پڑ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ کے رسول، یہ قیصر اور کسریٰ بے حد خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابن الخطاب، کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کے حصے میں اچھی چیزیں انہیں اسی دنیا میں دے دی گئی ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں جو صحیح بخاری ہی میں موجود ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ آج کے نام کے مسلمان بھلے ہی اس دنیا کے لیے جان دیتے ہو،
لیکن اس دنیا کی قیمت کتنی ہے اسے صرف اللہ ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو اس کے بارے میں بتایا ہے، جو حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مچھر کے جتنا بھی وزن ہوتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی اتنی بھی قدر و قیمت ہوتی جتنا ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کبھی بھی اپنے کسی انکار کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔